نافرمانی کے ساتھ نہیں، کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمیں جو دعا مانگنی ہے اگر وہ کچھ ایسی اہم ہے تو ہمیں کم سے کم 3 بار اسے دہرانا چاہیے کہ اللہ ہم کو اپنی جنت سے نواز۔ بتکرار آپ اس کو دہراتے رہیں تاکہ جنت آپ کے لیے سفارشی بن کر آ جائے اور وہ کہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ دعا کے کچھ آداب تھے جو میں نے آپ کو بتائے تھے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا قبولیت دعا کے اوقات کیا ہیں، کن کن وقتوں میں غالب گمان ہوتا ہے کہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا، واپس نہیں لوٹائے گا۔ میرے دوستو، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی دعا تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، کوئی خاص وقت تو اس کے لیے ہے نہیں، جب ضرورت ہوئی انسان نے ہاتھ اٹھایا اور مانگ لی۔ جی ہاں، آپ کا یہ سوچنا بالکل بجا ہے کہ دعا کے لیے کوئی بھی مخصوص وقت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اے انسانو تم فلاں اور فلاں وقت ہی مانگو۔ اجازت ہے کہ انسان جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے، جس انداز میں چاہے وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اللہ کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ نبی، جب بھی میرے بندے آپ سے پوچھے میں کہاں ہوں تو بتاؤ تو میں قریب، جو بھی مانگنا چاہے مجھ سے مانگے، میں سنتا ہوں اور اسے دوں گا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب چاہے اللہ سے مانگ سکتا ہے، کسی وقت کی، کسی جگہ کی کوئی قید و بند نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو تمام کائنات کا خالق ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، جس نے اس روئے زمین پر رہنے والے چرند و پرند اور جانوروں کو پیدا کیا، جو سورج و چاند کا خالق ہے، جس نے یہ رات اور دن بنائے ہیں اور بھی افق عالم پر اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اس اللہ نے ہمیں دنوں رات میں کچھ ایسے مخصوص اوقات بھی بتلائے ہیں کہ میرے بندو اگر تم ان اوقات میں دعا کرنے کا اہتمام کرو تو میں انشاءاللہ تمہیں ضرور دوں گا اگر تم سچے مومن ہو۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مخصوص اوقات کیا ہیں جن میں زیادہ غالب گمان ہوتا ہے کہ اللہ انشاءاللہ ہماری مراد ضرور وہ سنے گا اور پوری فرمائے گا۔ ان میں سے ایک چیز ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ تمام چیزیں جو بتلائی جا رہی ہیں ان میں مومن ہوتے ہوئے، مسلم ہوتے ہوئے آدمی جب یہ دعا کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر ایمان کی شرطیں پائی جاتی ہیں، وہ سچا مسلم ہے، جو کچھ اللہ تقاضا کرتا ہے، اس کا دین، اس کی شریعت تقاضا کرتی ہے، اس کو فالو کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے آداب یہ ہیں، وہ آداب کا خیال رکھیں، اور اوقات ہیں ان اوقات کا بھی وہ حریص رہے، انشاءاللہ اللہ اس کو ضرور نوازے گا۔ تو ایسے انسان کو اگر مانگنا ہے اور وہ کچھ مخصوص اوقات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر، جو تیسرا پہر کہلاتا ہے، اس وقت اللہ اپنے بندے سے خود گزارش کرتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں۔ تو رات کا تیسرا پہر یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے حدیث رسول کے مطابق۔ چنانچہ ایک روایت جسے امام بخاری نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے، بخاری کی روایت ہے، یعنی آتھینٹک حدیث ہے، قابل استدلال حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں۔ امام بخاری نے باب الدعاء نصف اللیل میں اسے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب جب رات کا آخری پہر باقی بچتا ہے تو نچلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، نچلے آسمان پر اتر کر آتا ہے اور بندوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، بندو من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ کو پکارے اور میں اس کی سنوں، اسے دوں۔ من یسألنی فاعطیہ، مجھ سے مانگنے والا کون ہے ابھی جس کو میں نوازوں اور اسے دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، اور کون ہے گنہگار جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس طرح سے اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت میں اللہ خود اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ بندو کون ہے جو ضرورت مند ہے، کون ہے جو سائل ہے میرے دربار کا، کون ہے جسے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے، میں حاضر ہوں معاف کرنے کے لیے، دینے کے لیے، نوازنے کے لیے، تو اللہ پھر سنے گا یا نہیں؟ ضرور سنے گا۔ اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ رات کا آخری پہر اگر بندہ اس کا حریص ہو اور اپنے آپ کو
اس کا پابند بنا لے کہ وہ تیسری پہر اٹھ کر کے فجر سے پہلے تہجد کے وقت اللہ سے مانگے گا، اس سے التجا کرے گا، اپنے گناہوں کی بخشش چاہے گا تو اللہ ضرور اس کی سنے گا۔ میرے دوستو، یہ تیسرے پہر میں اس کی خصوصیت کیا ہے؟ بعض دوسرے نصوص کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے، رات کا تیسرا پہر یعنی فجر سے پہلے کا وقت، جب 2/3 رات گزر چکی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی نیند کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے، بہت گہری نیند میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا اسی تیسری پہر کے بارے میں کہ اے لوگو اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی صدقات و خیرات کرتے رہو، غریبوں کو کھلاتے رہو، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاتے رہو، ایک دوسرے سے رشتے مت کاٹو بلکہ ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تیسری پہر میں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس کا ہمیں حریص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت جاگ کر نماز کا اہتمام کرنے اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے جو حدیث رسول سے ثابت ہے کہ اللہ ضرور انشاءاللہ قبول فرمائے گا اور ہمیں ہماری مرادیں دے گا، پوری کرے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا وقت جس وقت غالب گمان ہے کہ اللہ دعا کو قبول فرمائے گا، وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو گیپ ہے، اس درمیان اگر کوئی انسان حریص ہو، وضو بنا کر آئے اور نفل پڑھ کر کے یا سنت پڑھ کر بیٹھ کر دعا کرے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ حدیث رسول میں ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، اس کی سند صحیح ہے علامہ البانی کے قول کے مطابق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، کہ وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہے اللہ اس کو نہیں لوٹاتا۔ اذان ہو گئی، مؤذن نے اذان دے دی اور ابھی جماعت کھڑی ہونے میں تقریباً 5 سے 10 منٹ کا جو وقفہ ہے، اس درمیان بیٹھ کر کوئی نمازی مسجد میں دعا کر رہا ہے یا اپنے گھر پر سنتیں پڑھ کر دعا کر رہا ہے تو غالب گمان ہے کہ اللہ اس کو نوازے گا، اسے دے گا، اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشے گا، اس کی مراد پوری کی جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے پیارے ناظرین کرام کہ ہم اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہوں اور 5-10 منٹ کا جو گیپ ہے ابھی جماعت کھڑی ہونے اور اذان کے درمیان، اس درمیان بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کریں، ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ گرا کر، جیسے بھی ہو انشاءاللہ اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ تیسرا وقت وہ ہے جب ایک آدمی نماز میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں لے جاتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے جہاں وہ صرف اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو حالت سجدہ بھی ایک ایسا مناسب وقت ہے جب انسان کوئی دعا کرے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اسے دے گا سجدے کی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنی ایک حدیث جسے امام ساجدون کہ انسان اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو جب سجدے میں جاؤ، سجدے کی حالت میں رہو تو خوب دعا کرو، اللہ رب العالمین سے خوب خوب مانگو، اللہ دے گا۔ گویا سجدہ ایک ایسا وقت ہے جب انسان اگر جائے اور اللہ سے اپنی ضرورتیں رکھے اللہ کے سامنے اور اس سے مانگے تو اللہ ضرور اسے نوازے گا، اسے مایوس واپس نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، یہاں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ نماز کی بعض کیفیات اور بعض حالات میں دعا کرنا جائز ہے، خود اپنی زبان میں بھی، جو لینگویج آپ جانتے ہیں، جو زبان آپ جانتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مراد اس زبان میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ سجدے کی حالت بھی ہے، یعنی جب آپ سجدے میں جائیں، لیکن یہ فرض نماز میں نہیں۔ فرض نماز میں آپ کو بچنا چاہیے۔ فرض نمازوں میں آپ کو انہی دعائے معصورہ کا استعمال کرنا چاہیے، انہی دعائے معصورہ کو پڑھنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو آپ نے ہم کو بتلایا ہے۔ لیکن فرض نمازوں کے علاوہ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، وتر ہے، ان ساری نمازوں میں اگر کوئی آدمی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی یا دوسری جو دعائیں سجدے اور رکوع کی ہیں،
ان کو پڑھنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر وہ اپنی زبان میں اللہ سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے. اگر وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، ہندی زبان میں مانگنا چاہتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. نماز کی حالت میں سجدہ کر رہا ہے، اللہ سے وہ مانگنا چاہتا ہے، مانگے. اردو جانتا ہے، اردو زبان میں مانگے. اگر وہ یورپین کنٹریز کا رہنے والا ہے، انگلش زبان اس کو آتی ہے، انگلش میں اللہ سے مانگے، بالکل جائز ہے اس کے لیے. لیکن نفل نمازوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. فرض نمازوں میں ہم خیال رکھیں کہ دعائے مأثورہ کا اہتمام کریں اور انہی دعاؤں کو پڑھیں. تو اس طرح سے سجدے کی حالت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جس کا ہم سب کو حریص ہونا چاہیے. اور جب بھی ہم سجدہ کریں اور ہمیں کچھ مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے ضرور مانگیں. اسی طرح دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت وہ ہے جو انسان کو جمعہ کے دن ملتا ہے. جمعہ کا دن یہ ہفتے کی عید کہلاتا ہے. جمعہ جو ایک انسان ہفتے کے بعد پاتا ہے، ایک انسان جو عام طور سے نمازوں کا اہتمام اس کے یہاں نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے ہاں ایسا نہیں لگتی کہ وہ دین پسند ہے، لیکن اس کے باوجود جمعہ جب وہ پاتا ہے تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے فریش کر کے، اچھی طرح سے اپنے آپ کو نہلا دھلا کر وہ مسجد میں پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اسے لوگوں سے ملنا ہے. ہفتے کی عید ہے جہاں لوگ جمع ہوں گے، ملاقات کرنی ہے. بہرحال تھوڑا بہت بھی اگر کسی میں ایمان ہے تو وہ ایمان جاگتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ ہوں تو مسلمان، نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، چلنا چاہیے. بہرحال یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ امت محمدیہ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نماز کے تارک ہیں، نماز چھوڑتے رہتے ہیں اور لے دے کر جمعہ کی نماز ان کے مسلمانی کی پہچان رہ جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جمعہ کے ساتھ ساتھ 5 وقت کا پابند ہونا چاہیے. تو میرے دوستو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ جس کو کوئی انسان پالے تو اللہ رب العالمین سے اس وقت جو بھی وہ مانگے گا اللہ اس کو دے گا. انشاءاللہ غالب گمان ہے کہ اللہ اس کی سنے گا، اسے قبول فرمائے گا. یہ روایت امام بخاری نے کتاب الادب میں نقل کی ہے. بخاری کی روایت ہے، یعنی صحیح روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے، فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے جمعہ کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا چھوٹا سا وقفہ ہے کہ جس کو اگر کوئی مسلمان انسان پا جائے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور پھر اللہ سے مانگے تو جو کچھ وہ مانگ رہا ہے اللہ اس کو ضرور دے گا اگر وہ وقت پا لیتا ہے. وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا وقفہ ہے جمعہ کے دن. اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے فقہاء کے درمیان. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، لیکن میرے ان کے مطابق جو راجح رائے ہے وہ یہ کہ جب ایک امام جو امام جمعہ ہے، جو خطیب ہے، وہ پہلا خطبہ دینے کے بعد جب بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے سے اٹھنے سے پہلے، گویا پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان جو چھوٹا سا وقفہ ہے بیٹھنے کا، اس درمیان انسانوں کو چاہیے، جو لوگ مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے گئے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت اللہ سے دعا کریں. کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں، آداب میں سے ہے، آپ ایسے ہی چپکے سے بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے بھی اس کا حریص ہونا چاہیے. اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہم کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ لوگوں، جب یہ ہفتے کی عید ہے تمہاری تو تم اپنے آپ کو صبح سے تیار رکھو اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھو، اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھو. اس جمعہ کے دن ہو سکتا ہے تم کو وہ وقت مل جائے، اور اگر وہ تھوڑا سا وقت جو قبولیت کا وقت ہے آپ کو مل گیا اور آپ نے مانگا تو اللہ آپ کو نواز دے گا. اس لیے ہمیں حریص ہونا چاہیے خصوصی طور پر جمعہ کے دن کہ ہم اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور اسی کی یاد میں لگے رہیں، رطب اللسان رہیں. دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت وہ بھی ہے جب انسان زمزم پاتا ہے، آب زمزم اسے پینا ہے، کسی حاجی نے لا کر دیا ہے یا خود وہ مکے گیا ہوا ہے اور اسے اللہ نے توفیق نصیب فرمائی، وہاں وہ گلاس اس کو ملا جس میں زمزم بھرا ہوا ہے، زمزم کا گلاس، اور وہ پینا چاہتا ہے.
تو زمزم پینے سے پہلے اگر وہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کو قبول فرمائے گا، اگر اس کے اندر ایمان کی وہ شرطیں پائی جاتی ہیں جس کا تقاضا اسلام نے کیا ہے۔ یہ حدیث جسے میں بیان کرنے جا رہا ہوں ابن ماجہ نے کتاب المناسک میں نقل کیا ہے اور باب باندھا ہے باب الشرب من زمزم، زمزم پینے کا باب۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، قابل استدلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، کہ لوگوں زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جو بھی نیت آپ زمزم پینے سے پہلے کر رہے ہیں کہ اللہ میری یہ مراد پوری کر دے، میری یہ ضرورت پوری کر دے، تو اللہ انشاءاللہ ضرور پوری فرمائے گا۔ زمزم پینے کی ایک دعا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کسی آدمی کو زمزم ملے، اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو کھڑے ہوئے بھی پی سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو اسے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کھڑے کھڑے اگر اس کے ہاتھ میں زمزم کا گلاس پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے پی لے، لیکن اگر بیٹھا ہوا ہے کرسی پر اور زمزم کسی نے لا کر دیا تو پھر اس کو کھڑا ہو کر کے پینا یہ درست نہیں، بیٹھ کر ہی پینا چاہیے اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ دعا پڑھنا چاہیے جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء، اس کا مطلب ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے ایسا علم چاہتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، ورزقا واسعا، ایسی روزی چاہتا ہوں جو کشادگی والی ہو، کشادہ ہو، وعملا صالحا، اللہ میں تجھ سے نیک عمل کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھے نیک عمل کی توفیق دے، وشفاء من کل داء، اور اللہ میں تجھ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے بیماریوں سے شفا نصیب فرما، بیماریوں سے بچائے رکھ۔ اس دعا کا مطلب ہے تو زمزم پینے سے پہلے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں اگر کسی حاجی کو اللہ رب العالمین لے گیا تو عرفہ کے دن جو 9 ذی الحجہ ہے اس دن عرفات کے میدان میں پہنچ کر جہاں اس کو ظہر اور عصر جمع تقدیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ظہر کے ساتھ ہی عصر کو ملا کر کے پڑھ لینا ہے، وہاں اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی وقت مغرب تک رہتا ہے وہاں اس کو دعا ہی میں گزارنا ہے۔ وہ عرفات کے میدان کی بہت بڑی عبادت اللہ سے دعا کرنا ہے، اور یہ دعا 9 ذی الحجہ کی عرفہ کے دن کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا اگر انسان کے اندر ایمان کی شرطیں موجود ہیں، وہ صحیح اور سچا مسلم ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الدعوات کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا، سب سے اچھی دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے کہ جس دن آدمی دعا کرے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ ہیں وہ اوقات کہ اگر انسان کو ملیں اور انسان اس کا حریص رہے کہ وہ دعا کرے اللہ سے تو اللہ ضرور اس کی سنے گا۔ اسی طرح حالت سفر میں کوئی ہو تو اللہ اس کی بھی دعا سنتا ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، دوسرے الفاظ میں ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 قسم کی ایسی دعائیں ہیں جن کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان میں سے ایک دعا اللہ کے رسول نے کہا دعوت المسافر، ایک مسافر جو سفر پہ نکلا ہے اس کی دعا۔ اسی طرح روزے دار کی دعا، روزے کی حالت میں ہے، روزے کے وقت میں ہے، وہ دعا کرے تو اللہ اس کی بھی سنے گا۔ بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اس کے الفاظ میں ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعوتیں ان کو لوٹایا نہیں جاتا، یعنی وہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس میں تذکرہ کیا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ تو یہ ہیں وہ اوقات جن کا ہمیں حریص ہونا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا بہت ہی حریص ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان اوقات کو پا لینے کے بعد اللہ سے جوڑ لیں، اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس سے مانگیں، انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور نوازے گا، کیونکہ وہی داتا اور وہی حاجت روا ہے۔ انہی چند باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں اس نشست میں، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے پھر اگلی نشست میں، اور ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہماری دعائیں کبھی کبھی قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔